جی ہماری دوسری مہمان ہے فاطمہ بختاور. یہ میں بڑا ایک طویل سی وی میرے پاس ان کا موجود ہے. شی ہیز بین اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ. ہمارے عام طور پر جو ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے جی کہ پرائمری میں بچے نے کیا حاصل کیا, مڈل میں کیا ون کیا, میٹرک میں کیا, ایف ایس سی میں کیا. تو انہوں نے تھرو آؤٹ دا اسکول ایئر, جسے ہم 12th گریڈ تک بھی کہہ سکتے ہیں, اسلامیات میں اے, اردو میں اے, پاکستان اسٹڈیز میں اے, میتھ میں اے, انگلش میں اے, فزکس میں اے, کیمسٹری میں اے, بایولوجی میں اے. تو ان کے لیے بہت ساری تالیاں فار دس بریلینٹ اچیومنٹ. شی ہیز بین اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ. اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے لاہور گرامر اسکول سے جو بھی ٹیسٹ وغیرہ دیے ان میں سبھی میں ان کے اے ہیں. ان کے لیڈرشپ ایکسپیرینس کی بات ہم ضرور کرنا چاہیں گے. اب یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز جو ہے بچوں کو اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیتے ہیں. She has been Chief Executive Officer and founder of the Spectrum Foundation. یہاں میرے پاس ان کا جو ہے یہ ایک کمپلیٹ جو ہے سی ڈی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ اسپیکٹرم فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کا ایک ویڈیو ہے, ایک پوری سی ڈی ہے, ایک ڈاکومنٹری آپ اس کو کہہ لیں وچ ایور وے, جو کہ اس چیز کے اوپر ہے, ہر اسکارلیٹ ویل, جو کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, جو ایک غیر مساوی سلوک کیا جاتا ہے, اس کی بات انہوں نے کی ہے. تھینک یو سر, آپ نے میری انٹروڈکشن کرائی. میں ویورز کو تھوڑا سا اپنا ڈاکیومنٹری کے بارے میں بتا دوں کہ میری ڈاکیومنٹری ہے ہر اسکارلیٹ ویل. جیسے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے, ہر اسکارلیٹ جو اسکارلیٹ رنگ ہوتا ہے لال, تو اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے دن جو دلہن ہوتی ہے اس کو لال ویل یا لال دوپٹے سے اس کا فیس کور کیا جاتا ہے. تو جو لال رنگ ہے, جو اسکارلیٹ رنگ ہے, وہاں پہ سگنیفائی کرتا ہے سیلیبریشن کو, خوشی کو, ہوپ کو, جو اب اس کی زندگی میں آئے گا. بٹ جو ہم لوگ نہیں دیکھتے اور جو صرف اس عورت کو پتا ہوتا ہے کہ اٹ آلسو سگنیفائز سیکریفائس فار دا وومن. دا اسکارلیٹ ویل سگنیفائز سیکریفائس, کیونکہ اب اس کو اپنی ڈومیسٹک لائف اور پروفیشنل لائف کے بیچ میں ایک بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے sometimes or most of the times in Pakistan she has to forego her professional life or maybe sacrifice it to a very large extent. تو یہی میں آج فیمنزم کا ایک ٹاپک لے کے آئی تھی کہ اگر ہم فیمنزم کی بات کریں تو یہ بہت اوور ورکڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو بہت بات ہو چکی ہے, اس پہ کام ہو چکا ہے. 19th century سے ویمن سفریج سٹارٹ ہوا تھا, سوزن بی انیٹمی نے کیا تھا, لیکن اس کی بات تو ہوتی ہے لیکن ہم تبدیلی نہیں لا سکے. دیکھیں, women are not the leaders of our nation, women are not the inventors of our things, women are neither the heroes of our nation. تو مطلب کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں, کام تو بہت کرتے ہیں, لیکن ابھی تک جو ایکویلٹی ہم چاہ رہے ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکی. women are unequal to men, پروفیشنل لائف میں, یہ لائف میں, ہر جگہ. تو یہی میرا پیغام تھا میری ڈاکیومنٹری کا. تھینک یو ویری مچ. ہمارے مارننگ شو کے ڈائریکٹر ہیں وحید اقبال صاحب, اور تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور زندگی دے. اور ہاں جی, بات ہو رہی تھی کہ چینج کی, تو منیر قریشی صاحب جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے زمانے کو بدلنا ہے نا تو زمانے کو عورت کی نگاہ سے دیکھو. عورت کی نگاہ الگ ہے, مرد کی نگاہ الگ ہے, دونوں میں فرق ہے. عورت کی نگاہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے, عورت کی نگاہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے, زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہ سوشو اکنامک گراؤنڈز میں ورلڈ رن کر رہا ہے, وہاں پہ مین کا پرسپیکٹو آگے ہے, کیونکہ obviously مین زیادہ ہیں, مین آر انٹو بزنس, مین آر انٹو کامرس. تو اس طرح ایک پرسپیکٹو گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہی سوشو اکنامک گراؤنڈز میں لاس ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے دنیا میں چینج لانا ہے, اگر ہم نے فائنینشلی چینج کرنا ہے, سوشلی مورلی چینج کرنا ہے, تو آئی تھنک اے بیلنس آف پرسپیکٹو از نیڈیڈ, اور اسی پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جیسے اگر آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں شیرل سینڈبرگ جو ہے, ان کی بک کلین اینڈ, انہوں نے بہت اس پہ کام کیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ the fundamental and moral challenge of this century is the oppression of women and girls around the world. تو اگر ہم اس میسج کو دھیان رکھیں, اور یہ جو پرسپیکٹو گیپ جینڈر کی وجہ, جینڈر ڈفرینس کی وجہ سے بنا ہے, اگر اس کو ہم فل آؤٹ کریں تو آئی تھنک ہم سوشلی بھی ترقی کریں گے, اکنامکلی بھی ترقی کریں گے, اور پاکستان کو ضرور. دوسری ان کے ساتھ ہماری بہت بریلینٹ فاطمہ ہے, جنہوں نے ابھی یہ میرے پاس ان کے سرٹیفکیٹس کا ڈھیر ہے, جو کہ انہوں نے مختلف سکولز کے اندر, کیمبرج کے آرڈینری او لیول کے اندر
حاصل کیے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے 9A حاصل کیے ہیں او لیول کے فائنل ایگزام کے اندر. پھر یہ مختلف سرٹیفکیٹس ہیں مختلف جگہ کے اوپر پارٹیسپیشن کے جو ہیں ان کے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ینگ ایج میں شی از دی آتھر آف دیز بکس. یعنی یہ دیکھیے یہ پائنیئر سائنس ہے کہ بچوں کو سائنس سیکھنے میں ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں. یہ میتھمیٹکس کے لیے ہے کہ میتھمیٹکس اب پرانا نہیں رہا, اس میں بہت ساری چینجز آ گئی ہیں جن سے والدین قطعی طور پر آگاہ نہیں ہے. جو میتھمیٹکس والدین نے پڑھا تھا وہ قطعی طور پر چینج ہو گیا, اب اس کی جگہ دوسرے سسٹم جو ہے وہ آ گئے ہیں. اس کے ساتھ انگلش ہے. یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو اب دنیا بھر کے اندر سمجھی جاتی ہے, دنیا بھر کے اندر ایک آفیشیل لینگویج کے طور پر بھی کام کرتی ہے. یورپ کے اندر جب یورپین یونین بنی تھی تو ایک بہت بڑا کمپٹیشن تھا کہ یورپین یونین کی آفیشیل لینگویج کیا ہوگی. اس میں مقابلہ 3 بڑی لینگویجز کے درمیان تھا, انگلش کے تھا, فرینچ کے درمیان تھا اور جرمن تھا. 3 لینگویجز کے درمیان تھا اور انگلش لینگویج نے وہ کمپٹیشن ون کیا اور پورے یورپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری آفیشیل لینگویج جس میں ہم بات کریں گے اور لکھیں گے, اپنی کاروائی جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے, دیٹ ول بی انگلش. اس کے بعد انہوں نے باقی بھی تمام زبانوں کو اپنی نیشنل لینگویجز یا اپنی یورپین لینگویجز کرا دیا. کسی لینگویج کو انہوں نے نکالا نہیں ہے, بٹ دیٹ از ناٹ آفیشیل. سمجھتے ہیں نا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائنس کو, کہ ہمارے ہاں جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لوگ سائنس سے اتنے واقف نہیں ہے. سائنس ہے کیا, اور ایک بچہ جو ہے اسکول گوئنگ جو ہے اس کے ایپٹیچیوڈ کو اب آپ بہت عام دیکھتے ہیں. اگر آپ بچوں کی کتابوں کی دکان کے اندر جائیں وہاں آپ کو مختلف قسم کی ہیلپ بکس ملتی ہیں جس طرح آپ بچے کا ایٹیچیوڈ یا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. اگر ایک بچہ سائنس رکھتا ہے تو اس کو بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے ساتھ وہ لرن کرے ان چیزوں کو. ضرور پوچھیں گے ہم, لیکن اس سے پہلے ہم فاطمہ کی ڈاکومنٹری جو ہے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فاطمہ جو ہے وہ کیا کیا کام سر انجام دے رہی ہے. جی Even today, women are thought of as a social stigma. They're not meant to aspire or dream or desire because our culture tags them with a scarlet letter that reminds them that there is a subordinate race, that for them, submission must not be a duty, but rather a habit. Her Scarlet Veil is a project that aims to lift the veil of women, a veil that has been relentlessly stretched over them for generations, a veil that has shrouded their tears and soaked their feelings, and a veil that has dissembled all into believing that what was underneath it was just a docile, subservient creature that had nothing to do but to nod.